رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم حجت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چونکہ آج 3 جنوری جناب قاسم سلیمانی اور مہدی کی آج جو ہے شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا اور ویسے شب شہادت امام دہم علیہ السلام بھی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ کل مجلس ہوگی. اور چونکہ آج خواہش کی گئی ہے جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، لہٰذا اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کہ آیہ کریمہ کے اوپر روشنی ڈالوں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار الحمد 3 بار سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم قاسم سلیمانی اور مرحوم آغا مہدی کی روح کو ایصال فرمائیں. خالق کائنات اپنی محترم کتاب قرآن مجید میں آواز دے رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول میں نے تجھے کوثر عطا کیا. اس کوثر کے مقابلے میں فصل، نمازیں پڑھو اور قربانی دو. انا شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، بے نسلہ ہے. اس آیہ کریمہ میں جو لفظ کوثر استعمال ہوا ہے اس پر تمام علماء کا، شیعہ علماء اور اکثر اہل سنت علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد، کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے کہ جب پیغمبر کی اولاد یعنی سب سے چھوٹا لڑکا، پیغمبر کا سب سے چھوٹا بیٹا جناب عبداللہ کا جب مکے میں انتقال ہو گیا، قاسم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، طاہر کا انتقال ہو گیا، اور جب عبداللہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو عاص ابن وائل جو کفار میں سے تھا، کافر تھا، اس نے پیغمبر کو طعنہ دیا، طنز کیا پیغمبر اکرم کے اوپر کہ اب ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اب ان کے مشن کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا. اب تو اللہ نے پیغمبر کا دل عاص ابن وائل کے اس جملے سے رنجیدہ ہو گیا، بہت ہی زیادہ غمناک ہو گئے، تو اللہ نے
آواز دی، اے رسول تمہیں رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں غمناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے کوثر عطا کروں گا، میں تجھے کوثر عطا کروں گا۔ لہٰذا اس کوثر کے مقابلے میں تم نمازیں پڑھو، قربانی دو، اس لیے کہ بے شک تمہارا دشمن بے نسلہ ہے، اس کا تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ اب سوال یہاں پر یہی ہے کہ تھا تو کافر، تھا تو دشمن، لیکن اتنا جانتا تھا کہ مشن کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ اپنا ہی خون ہی ہے جو چلا سکتا ہے، باہر والا کبھی کسی کے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ مسلمان تھے جو نہیں سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام خون رسول ہیں، اگر رسول کا مشن آگے بڑھ سکتا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت ہی کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے کوثر، کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کے معنی ہے جو سب سے زیادہ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ نیکی، بہت زیادہ نیکی، یعنی مختصر مدت میں شہزادی سلام اللہ علیہ نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں، یہ ان کی زندگی کا لیے سب سے بڑا مصداق ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے عطا کیا۔ دیکھیں یہاں پر عطا کے معنی کیا ہیں؟ عطا کیا کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں ہمارے یہاں قانون میں، کہ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو کبھی اس کے مطابق اس کو اجر نہیں دیا جاتا۔ مثال کے طور پر میں نے اگر کسی مزدور سے کہا کہ فلاں کام کر دو، میں تجھے 500 روپیہ دوں گا، اگر میں 500 روپیہ نہ دوں، 400 روپیہ دوں تو یہ اس کے حق میں ظلم ہے۔ اور اگر میں اس کو 500 کا 500 روپیہ دوں تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر میں اسے 500 روپے کے بجائے 550 یا 600 روپیہ دوں تو یہاں پر عطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ فاطمہ جو میں نے تجھے عطا کی ہے یہ تیرے حق سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے لیے دلیل بھی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، پیغمبر اکرم 6666 آیتیں پیغمبر پر جبرائیل امین لے کر آئے، لیکن پیغمبر اسلام کبھی کسی آیت کو لینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام کو کتنی نعمتیں ملی، جنت ملی، صراط، کوثر سب ملا، لیکن پیغمبر اکرم کو دنیا کی آخرت کی ساری نعمتیں ملی، لیکن پیغمبر کسی نعمت کو لینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ ارے شہزادی کونین جب بھی شہزادی آتی تھیں پیغمبر نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو میرے حق سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں گفتگو کی ہے جو کہ قرآنی بحث ہے، کہا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازیں پڑھو اور قربانی دو۔ دیکھیں کبھی بھی تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفے کی دو قسمیں ہیں، تحفے کو دو قسمیں ہیں، کبھی تحفہ دیا جاتا ہے تو سامنے والے سے بھی تحفہ کے طور پر گفٹ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی انگوٹھی دے تو اس کے مقابلے میں اپنی انگوٹھی دے دوں، تو یہ ایک تحفے کی ایک قسم ہے۔ اگر میں جو ہے کہوں کہ فلاں شخص مجھے کوئی انگوٹھی لا کر دے اور میں اسے کچھ بھی نہ دوں تو یہ تحفے کی دوسری قسم ہے۔ تو ایک فتویٰ یہ ہے کہ جو تحفے کے مقابلے میں اگر میں تحفہ نہ دوں تو اس تحفے کو میں واپس لے سکتا ہوں، یعنی اگر کوئی مجھے انگوٹھی دے رہا ہے اور میں انگوٹھی کے بدلے میں کسی کو کچھ نہ دوں تو اس تحفے کو میں پھر دوبارہ یعنی وہ مجھ سے واپس لے سکتا ہے۔ لیکن ایک تحفہ یہ ہے کہ نہیں، جو میں تحفہ دے رہا ہے سامنے والا اس نے انگوٹھی دی، میں نے بھی اس کو انگوٹھی دے دی، تو اب یہاں پر حکم یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، شریعت کا اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ سامنے والے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تحفے کو واپس لے سکے۔ تو اللہ نے یہاں پر شہزادی کونین کو تحفے کے طور پر دیا ہے، تحفہ دیا ہے، قربانی، اور کیا مانگا ہے اس کے بدلے میں؟ نمازیں پڑھو، قربانی دو، یعنی یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کو پروردگار بھی واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ پروردگار کے اس تحفے کے مقابلے میں پیغمبر اکرم نے بھی نمازیں پڑھیں،
قربانی بھی دی، تو اب قیامت آ جائے گی، لیکن کبھی بھی شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد یعنی یہ سادات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ اس کوثر کا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد انا شانئک هو الابتر، یعنی بے شک تمہارا دشمن ہی بے نسلہ ہے۔ اور جانتے ہیں یقیناً اگر اس کا دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، کربلا کے میدان میں کوئی نہیں تھا، صرف سید سجاد تھے، لیکن بنی امیہ پورا کربلا دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن آج دنیا دیکھ لے، آج بنی امیہ کے نسل کا کوئی نظر نہیں آتا۔ سادات ہر جگہ پر نظر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم کوثر ہیں، ہم کوثر کی ذات سے ہیں، ہم فاطمہ کی ذات سے ہیں۔ یہ کوثر ہے، اللہ نے فاطمہ کو ہمیں تحفے کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی کو کی ہے، اور ہمیشہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے۔ شہزادی کونین کی چاہے شادی کی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، ہر زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ان کی زندگی، ان کے کارنامے شہزادی کونین کے اگر دیکھا جائے تو ہر لمحہ، ہر زندگی کا ہر لمحہ، بلکہ یوں کہا جائے شہزادی کونین ہر عبادت میں، ہر نیکی میں شہزادی صرف شہزادی نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ پر جناب شہزادی کو مرکزیت حاصل ہے۔ کسی بھی اعتبار سے دیکھو، ہر جگہ پر شہزادی کونین کو محور، معیار اور مرکز قرار دیا ہے۔ شہزادی کونین کو اگر دیکھیں پہچان کے طور پر تو اہل بیت علیہم السلام کو بھی اگر پہچانوایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ رسول ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے بیٹے ہیں، بلکہ اہل بیت کو بھی پہچانوایا ہے تو بلکہ کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ اور اس کے باپ ہیں، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر ہے، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں۔ بلکہ اور بھی دیکھیں کہ عبادت کی زندگی میں بھی دیکھا جائے تو شہزادی کونین کو عبادت کے لیے محور اور مرکز قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں شہزادی کونین کی محبت نہیں ہے، اگر وہ شہزادی کونین کے دشمنی دل میں لے کر اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی نماز صرف اور صرف اٹھک اور بیٹھک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل بھی یہ ہے کہ محور اور مرکز کیا ہے، کیا اس طرح سے اس کی دلیل یوں قرار دی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اذان کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اذان کا وقت ہے، لیکن بلال نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم ہیں، کسی سے کہہ بھی نہیں رہے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، چلو اذان دو، کوئی بھی دے دو، نہیں، ایسا بھی نہیں کیا پیغمبر اکرم نے، بلکہ انتظار کیا۔ جب کہ وقت گزرتا چلا گیا، 5 منٹ 10 منٹ، لیکن پیغمبر اکرم انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ بلال کا۔ اب اس زمانے میں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی مؤذن نہیں آتا تو لوگ انتظار کر کے چیمی گوئیاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس زمانے سے کہیں زیادہ اس زمانے میں صحابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے اول وقت نماز پڑھنے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے دل میں، اس کے چہرے میں خود نور اور برکتیں نازل کرے گا۔ اب بہت پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھنا چاہیے، اب وہ خود پیغمبر اکرم اول وقت ہو گیا ہے، لیکن کہہ نہیں رہے ہیں کسی سے کہ اذان دے دو اول وقت چلا جائے گا، لیکن پیغمبر اکرم انتظار کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ اب پیغمبر اکرم 10 منٹ جب گزر گئے تو پھر اس کے بعد بلال ٹہلتے ٹہلتے تشریف لائے۔ اب اس سے پہلے کہ پیغمبر پوچھے، سارے لوگ ان کے طرف امنڈ پڑے اور کہنے لگے بلال نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہاں تھے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تو لیکن بلال ہے کسی کو جواب نہیں دیا۔ پیغمبر اکرم کے سامنے تشریف لائے، پیغمبر اکرم نے بھی وہی سوال کیا۔ پیغمبر اکرم نے کہا مجھے معلوم ہے تم کہاں تھے، لیکن ان لوگوں کو تاکہ اہمیت اور عظمت معلوم ہو، بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ بلال نے کہا
اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی میں اپنے گھر سے نکل آیا تھا، نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی میں اپنے گھر سے نکل چکا تھا، لیکن راستے میں دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو پھر میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ شہزادی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان بچوں کا جھولا جھولا دوں، آپ آٹا پیس رہی ہیں تو میں ان بچوں کا جھولا جھولا دیتا ہوں۔ شہزادی نے اجازت دی اور میں حسن اور حسین کے جھولے کو جھلانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اب وہ حسن اور حسین کا جھولا جھلا رہا تھا، تو اب مجھے اسی اثنا میں اذان کا وقت کب ہوا مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب حسن اور حسین خاموش ہو گئے تب میں نے آپ کے مسجد کا رخ کیا۔ تو یہاں پر اگر بات ختم ہو جاتی تو گفتگو یہاں پر یہ ہمارے لیے اتنی عظمت شہزادی کی واضح نہیں ہوتی۔ جو جملہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے اس جملے سے ہمیں شہزادی کونین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شہزادی کے کیا کہا ہے؟ اے بلال، تم نے بہت اچھا کیا، جب میری بیٹی فاطمہ کی مدد کر کے تم نے حسن اور حسین کا گہوارہ جھلا کر حسین کی گہوارہ جنبانی کر کے تم نے بہت ہی اچھا کیا۔ اس لیے اور دوسرا جملہ پیغمبر اکرم کا یہ ہے کہ اے بلال، تم وہاں فاطمہ کی مدد کر کے عبادت میں مشغول تھے، ہم یہاں تمہارا انتظار کر کے عبادت کر رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بتایا کہ عبادت اگر شہزادی کے محبت کے ساتھ ہو، اگر محبت فاطمہ اگر دل میں ہو تو ہماری عبادت معراج پر بھی جائے گی، اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگی۔ لیکن اگر شہزادی اور اہل بیت کی محبت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو یقین جانیں کوئی عبادت، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی فعل اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے۔ محور اور مرکز ہے فاطمہ زہرا، عبادت کا مرکز ہے فاطمہ زہرا، حتیٰ یہ کہ تمام چیزوں میں، یہاں تک کہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، 1,24,000 نبیوں کی جو نبوتیں ملی ہیں وہ صرف فاطمہ زہرا کی محبت میں ملی ہیں۔ پیغمبر خود چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے ما تکاملت النبوہ حتی اقر بفضلها و محبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر لی، جب تک کہ اس نے فاطمہ کی محبت اس کے دل میں نہیں آئی۔ یہ وہ محبت ہے جس کو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور یہ محبت اگر دل میں آ جائے، اگر یہ محبت، یہ کمال محبت یہ ہے کہ اگر یہ محبت ہم جیسے گنہگاروں کے دل میں آ جائے تو ہم انسانوں کی موت بھی شہادت بن جاتی ہے۔ اگر ہم انسانوں کے دل میں آ جائے، اور یہ اس کا واضح دلیل جو ہے قاسم سلیمانی اور مرزا مہدی ہے، یہ آغا مہدی ہیں، کہ یہ نہ فقط اہل بیت کے راستے پر چلے بلکہ انہوں نے ان کی سیرت کو اپنا کر اپنی جان کو اسلام کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اور یقین جانے جو انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ یہی شہید کا اصل معنی بھی یہی ہے۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کے معنی یہی قرآن نے بھی کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اگر ہم کو زندہ رہنا ہے، اگر ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو صرف ایک ہی قیامت تک اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی طریقہ ہے ہم قیامت تک زندہ رہنے کا، اس لیے ورنہ انسان 70 80 90 سال پر مر جانا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ہمیشہ قیامت تک زندہ اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک ہی روش ہے، وہ یہ کہ انسان دوسروں کے کام آئے۔ جب انسان دوسروں کے کام آئے گا، جب اسلام کے لیے کام آئے گا، جب دین کے لیے کام آئے گا، تو یقین جانیں وہ ہزاروں برس گزر جائیں گے لیکن وہ انسانوں کے دل سے کبھی اس کا نام مٹنے والا نہیں ہے۔ قاسم سلیمانی، آغا مہدی، یہ انہی اشخاص میں سے ہیں کہ جنہوں نے نہ فقط مسلمانوں کی، نہ فقط شیعوں کی، بلکہ غیروں کی، حتیٰ انڈینس
کے بھی فورس کی بھی مدد کر کے بتایا کہ دیکھو ہم صرف انسانیت کے لیے جیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کمال تک پہنچے، ہر انسان بن کر زندگی گزارے۔ کیا کہنا قاسم سلیمانی کا، جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر اس دنیا سے گئے، اور نہ بلکہ جام شہادت نوش کیا۔ یقیناً ان کے درجات عالی ہیں، اللہ ان کے درجات کو مزید عالی تر فرمائے۔ لیکن قاسم سلیمانی اس دنیا سے گئے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا، بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ سارے ایرانی جتنے بھی جو تھے، امیر غریب، سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کو بچانے کی راہ میں قاسم سلیمانی نے قدم رکھا تھا۔ ہر کوئی غمناک تھا، ہر کسی کی آنکھ پرنم تھی، لیکن ہاں اسی انسانیت کی راہ میں، اسی انسانیت کو بچانے کے لیے بھی کربلا میں امام حسین آئے تھے۔ اسی انسانیت کو بچانے کے لیے شہزادی کونین نے مدینے میں آوازیں بلند کی تھیں۔ یقین جانے اگر مدینے میں فاطمہ زہرا پر ظلم نہ ہوتا تو کبھی کربلا برپا نہ ہوتی۔ یہ کربلا جو برپا ہوئی ہے، یہ صرف ان مسلمانوں کی غفلت تھی جو شہزادی پر ظلم جنہوں نے ہونے دیا۔ شہزادی کو 3 دن بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے، کہا کہ ہم ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ صرف کہا ہی نہیں ہے بلکہ تاریخ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ دروازے پر آگ بھی لگا دی۔ مقتل نے یہی لکھا ہے کہ اگر مدینے میں شہزادی کونین کے دروازے پر آگ نہ لگی ہوتی تو کبھی بھی کربلا کے خیموں میں آگ نہ لگتی۔ اگر شہزادی کونین پر مدینے میں ظلم نہ ہوا ہوتا تو یقین جانے کبھی بھی کربلا میں 4 سالہ بچی کے چہرے پر تماچے نہ لگتے۔ یہ شہزادی کے اوپر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی اماموں پر ظلم ہوئے ہیں، وہ سارے ظلم شہزادی کونین پر ہوئے ہیں۔ شہزادی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، شہزادی کونین دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہا کہ نانا میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہ کروں گی۔ شہزادی کونین نے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، لیکن اسی اثنا میں کسی ظالم نے ایک ایسا تازیانہ مارا کہ شہزادی کونین کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ہاں عزیزو، صرف دروازہ جلا ہی نہیں ہے بلکہ مقتل یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ظالم نے دروازے کو ڈھکیلا، لیکن دروازہ کیسا تھا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دروازہ آج کے جیسا نہیں تھا، دروازہ آج کے جیسا پیش رفتہ زمانے کا دروازہ نہیں تھا، بلکہ جب گزشتہ زمانے میں جو دروازے بنتے تھے وہ ایک پٹرے کو لگانے کے لیے دوسرے پٹرے سے بڑی بڑی میخیں لگتی تھیں، اور میخیں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، اور اس کی جو چبن ہے وہ اندر کی طرف ہوا کرتی تھی۔ آپ سوچیں کہ جب شہزادی کونین کے دروازے پر آگ لگی تو وہ لوہا گرم ہوا، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اس میں تپش اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرتبہ جب دروازہ جلا، ایک ظالم نے اپنے پیروں سے، اس ملعون نے جب دروازے کو ڈھکیلا تو ایک مرتبہ وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین کے پسلی پہ گرا۔ ہاں صرف دروازہ ہی نہ گرا بلکہ وہ گرم گرم میخیں شہزادی کونین کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ ہاں شہزادی کونین زمین پر گریں، آواز دی یا فضت و خزینی، اے فضا میرا محسن قتل ہو گیا۔ عزیزو آج روز جمعہ ہے، دوسری آواز بھی شہزادی کونین نے دی ہے، بلکہ مقتل کہتا ہے فضا کو پکارنے سے پہلے شہزادی کونین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کی، آواز دی یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹا مہدی میری مدد فرما۔ میرا دل کہتا ہے جب اس آواز کی گونج آج بھی میرے 12ویں امام کے کانوں میں گونجتی ہوگی، میرا مولا جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھا ہوا آواز دیتا ہوگا، اے اماں
میرے ظہور کی دعا کرو، اے میرے چاہنے والوں میرے ظہور کی دعا کرو، تاکہ میں اپنی اماں، تاکہ میں اپنے دادی کے خون کا بدلہ لے سکوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وبحق اسمك العظيم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہمارے گناہان گزشتہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ لحظہ بلحظہ ہمارے دلوں میں شہزادی کونین اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اضافہ فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں اور لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ اسرائیل کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، علماء کرام آیات اعظام کی حفاظت فرما، اور سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہے پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات سے، خاص طور پر جنت البقیع کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما، جنت البقیع کی جلد از جلد تعمیر ہمارے ہاتھوں سے قرار دے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، امام زمانہ کے دل کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔